بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی دو سب سے بڑی جماعتیں اور مسالک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت علماء بریلی کے درمیان عرصہ دراز سے اختلافات چلے آ رہے تھے۔ یہ کچھ اختلافات تھے، کچھ الزامات تھے اور کچھ غلط فہمیاں تھیں، جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑے عرصے سے دونوں طرف سے چیلنج بازیاں، تقاریر اور کتابیں لکھی گئیں اور کئی عنوانات پر کئی سارے مناظرے اور مباحثے ہوئے۔ لیکن گزشتہ سال پاکستان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مسلسل توہین، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین اور اسی طرح دیگر کئی ایسے واقعات جو اسلام اور پاکستان دشمنی پر مبنی تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء دیوبند اور علماء بریلی نے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات تھے ان کو اپنی جگہ پہ باقی رکھتے ہوئے ان اختلافات کو ختم اس طور پہ کر دیا کہ ان کو ہوا دینے کے بجائے ہم روافض کا، قادیانیت کا، گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، ملحدین اور لبرلزم کا مقابلہ کریں گے۔ اور الحمدللہ اس کی بڑی اچھی فضا قائم ہوئی، بالخصوص حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ کے زیر اہتمام اور ان کی قیادت میں چلنے والی تحریک ناموس صحابہ، تحریک تحفظ ناموس صحابہ جو چلی، جس میں اسلام آباد میں، کراچی میں اور ملتان میں اور دیگر کئی شہروں میں ان دونوں بزرگوں اور دیگر کئی اکابرین اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام بہت بڑے ملین مارچ کیے گئے، جس میں اتحاد اہل سنت کا عملی مظاہرہ نظر آیا، جس میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے اور اس بات کا عزم کرتے ہوئے نظر آئے کہ رافضیت، قادیانیت اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کے لیے ہم سیسہ پلائی دیوار ہیں۔ ہمارے اپنے اختلافات، علمی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن دشمن کو جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ بڑا اچھا ایک ماحول سامنے آیا۔ اس ماحول کو جب قادیانیوں نے اور روافض نے دیکھا تو چونکہ یہ اتحاد روافض، قادیانیوں اور لبرلزم اور ملحدین کے لیے موت تھی، تو انہوں نے اپنے زر خرید غلاموں کو اس میدان میں لگا دیا کہ پھر سے یہ اختلافات کسی نئے طریقے سے کھڑے کیے جائیں اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے جو اختلافات ہیں ان کو اس میں لڑا دیا جائے، تاکہ یہ جو اصل مقصد ہے دشمنان دین اپنا کام کرتے رہیں۔ چنانچہ ان تمام فتنوں، روافض ہوں، قادیانی ہوں یا ملحدین ہوں یا منکرین حدیث کا فتنہ ہو یا دیگر جو فتنے ہیں جیسے لبرلزم ہے، تو ان کا متفقہ طور پر جو ایک زر خرید غلام سمجھ لیں، ان کا خود کاشتہ پودا سمجھ لیں، وہ مرزا محمد علی انجینئر تھا۔ اس مرزا محمد علی انجینئر کو انہوں نے تیار کیا اور ایک پھر نئے سرے سے مرزا محمد علی انجینئر نے مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ سے جو اس کے کلپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو چلتے چلتے جو اصل عنوان اس کے چل رہے تھے ان عنوانات کو چھوڑ کر مرزا محمد علی انجینئر نے دیوبندی بریلوی مسئلہ، المؤند المفند اور حسام الحرمین کو سامنے رکھ کر ایک فضا بنانے کی کوشش کی، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پھر معاشرے میں ایک دفعہ دیوبندی بریلوی کے عنوان سے لڑائی جھگڑے ہوں اور فتنے ہوں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اب علماء اہل سنت جاگ چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ باقی مرزا محمد علی انجینئر کی چیلنج بازیاں اور مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ کہنا کہ وہ ان کے پاس تشریف لائیں یا اس کے پاس آئیں تو وہ ان کا چیلنج قبول کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ صرف گیدڑ بھبکیاں سمجھ لیں اس کو یا کچھ بھی کہہ لیں، اس لیے کہ ماضی میں دیکھا جا چکا ہے کہ مرزے کے پاس کئی علماء کرام گئے۔ ابھی گزشتہ سال حضرت مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب، حضرت مولانا انصر باجوہ صاحب تشریف لے گئے، ویڈیو ان کی سوشل میڈیا پر موجود ہے، وہاں پہ گئے تو مرزا نے نہ صرف ملاقات نہیں کی بلکہ ان حضرات سے ملا بھی نہیں، اور ان حضرات سے پہلے تو وقت طے کیا تھا مناظرے کا، لیکن بعد میں یہ کہنے لگا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، پھر یہ کہا کہ بغیر کیمرے کے مناظرہ ہوگا۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ بغیر کیمرے یا بغیر ویڈیو کو ہوگا
تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ تو آخر پھر مرزا نے یا پولیس مدد کا نعرہ لگا کر یہ دھمکیاں دیں کہ میں پولیس کو بلاؤں گا، مجھے پولیس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں نے اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اس طور پہ مرزا نے راہ فرار اختیار کی اور وہ میدان میں نہیں آئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ذات دی کور کرلی تے شہتیرہ نال جفے، مرزا کی وہ حیثیت ہے اور مرزا جو ہے دعویٰ کر رہا ہے اور چیلنج دے رہا ہے، جی مفتی تقی عثمانی صاحب میرے سامنے آئیں، مفتی منیب الرحمان صاحب میرے سامنے آئیں، اور امام کعبہ میرے سامنے آئے، مولانا ساجد میر صاحب میرے سامنے آئیں۔ تو یہ مرزا سستی شہرت کے حصول کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب بہت بڑی شخصیات ہیں، یقیناً مفتی تقی عثمانی صاحب کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ مرزا جیلمی نامی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے، ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا، اور مرزا ان کے نام لے کر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور اپنی شہرت بنانے کے لیے یہ کاوشیں، یہ ساری کوششیں کر رہا ہے۔ باقی رہی مفتی طارق مسعود صاحب کی بات، تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز مرزا ان کے سامنے بیٹھے گا نہیں۔ باقی مفتی تقی عثمانی صاحب یا دیگر حضرات کا نام لینا یہ مرزے کی گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ حالت مرزے کی یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ایک عالمی دنیا پر، پوری دنیا میں ان کو علماء اپنا راہبر اور رہنما سمجھتے ہیں اور ان سے علمی استفادہ کرتے ہیں، اور مرزے کی حالت یہ ہے کہ اگر بغیر ترجمے والی اس کو بخاری شریف یا کوئی کتاب بھی پکڑا دی جائے بغیر ترجمہ اور بغیر اعراب والی، تو مرزا اگر 2 لائنیں اس کی پڑھ کے ترجمہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں مرزے کے لیے یہی کافی ہے، اسے اتنی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑے علماء کو چیلنج